کرسمس والے دن عیسائی حضرت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے اور پیدائش کا دن ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ پیدائش ہے، جو ڈیٹ آف برتھ ہے، وہ 25 دسمبر یہ مشکوک ہے۔ خود عیسائیوں کا بھی اس میں اختلاف ہے، بلکہ چوتھی صدی عیسوی تک تو کرسمس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ چوتھی صدی عیسوی کے بعد یعنی تقریباً 530 عیسوی میں عیسائیوں نے ایک پادری جس کا نام سیتھا کارڈینوس ایکسیگس تھا، اس کو انہوں نے اس کی تحقیق کے لیے مقرر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کون سی ہے۔ تو 25 دسمبر کی جو تاریخ پیدائش ہے یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی، حالانکہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہاں، اس سے پہلے یوں آتا ہے کہ تقریباً 336 عیسوی میں ایک پادری نے ایک سرمایہ دار کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے اس کو وسعت دینے کے لیے اس نے 25 دسمبر کی تاریخ مقرر کر لی، اور گرجا گھروں میں موم بتیاں جلوا کر لوگوں سے مخصوص طریقے سے اس نے دعا کروائی، اور وہیں پہ پہلا کرسمس ڈے منایا گیا۔ اور پھر اسی دن سے موم بتیاں جلانے کا جو رواج ہے وہ بڑھ گیا، اور جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھ گیا تو لوگ جو ہے نا اچھے اچھے کھانے بنانے لگے، اور گرجا گھروں میں جا کر مذہبی گیت گانا انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ جو رسم ہے، یہ رواج ہے، دوسرے علاقوں میں بھی پھیلتا ہوا چلا گیا۔ اور پھر آگے چل کر یہاں پہ جرمنوں نے ایک نئی رسم نکال دی کہ انہوں نے اس دن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ نعوذ باللہ ڈرامے کے شکل میں لوگوں کو سامنے وہ پیش کیا، اور اسٹیج پر ایک مصنوعی درخت لگایا جاتا، اسے حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا، اور یوں تصور دیتے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی ساری تنہائیاں اسی درخت کے ساتھ بیٹھ کر گزاری ہے۔ تو اس طریقے سے کرسمس ٹری ہے وہ وجود میں آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کارڈوں کی جو بدعت ہے وہ بھی شروع ہو گئی، اور کرسمس ٹری بنا کر اس میں بلب اور چھوٹی چھوٹی لائٹیں بھی لگا دی گئیں۔ تو اسی طرح کرسمس ٹری اور کرسمس کارڈ کمپنی کے لیے نفع بخش ثابت ہوا، اور اس سے ان کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ تو یہ جو تہوار ہے یہ شروع میں مذہبی تہوار تھا، لیکن آگے چل کر اس کے اندر موسیقی، گانے وغیرہ، شراب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ چونکہ شراب کے داخل ہونے کی دیر تھی تو اس کی وجہ سے اس میں پھر لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں، قتل و غارت کی نوبت آ گئی، حتیٰ کہ یوں آتا ہے کہ کرسمس ڈے پہ ریکارڈ ساز کیسز سامنے آ جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ تاریخ یہ مشکوک ہے، خود عیسائیوں کے بھی نزدیک، اور پھر چوتھی صدی تک کرسمس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اس لیے عیسائیوں کا بھی ایک جو طبقہ ہے، ایک گروپ ہے، وہ اس کے خود مخالف ہے کرسمس ڈے منانے کا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ جی ہم مسلمانوں کے لیے کرسمس ڈے منانا اور اس کی مبارکباد دینا، کارڈ دینا، اس خوشی میں شامل ہونا ہمارے لیے ناجائز ہے، جائز نہیں ہے بالکل۔ ہاں، عیسائی ہے، وہ غیر مذہب ہے، وہ منا رہے ہیں تو منائیں، ان کا دن ہے، وہ اپنے طریقے سے منا رہے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ان کے نزدیک بھی بہت سارے ایسے مطلب ان کے گروپ ہیں، ایک دو گروپ، ان کے نزدیک بھی یہ کرسمس ڈے ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ گروپس ان کا وہ منا رہے ہیں تو یہ ان کا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ ڈے منانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔